الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دنیا میں خالق کائنات میں جب سے انسان کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، اس انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے ایک خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا اور وہ سلسلہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام.
جس دور میں انسانیت رستے سے ہٹنے لگی، اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا۔ اس پیغمبر نے، سچے نبی نے آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستے پر چلانے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ لیکن ہر دور کے لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر، ان کی نبوتوں پر، رسالتوں پر اعتراضات وارد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، قوم کو مسئلہ سمجھایا، بات بتائی، صراط مستقیم بتلایا، سیدھا رستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ان هو الا رجل افترا۔ جیسے ہم بندے ہیں ایسے آپ بھی بندے ہو۔ ہم نہیں مانتے کہ آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے، نہیں مانتے۔ پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں، ہم کیسے تسلیم کر لیں آپ کو اللہ کا نبی؟ آپ کے ماننے والوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو سرمایہ دار ہو یا وڈیرا ہو، سردار ہو۔ آپ ناراض نہ ہوں تو کہہ دوں، کوئی ملک ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی خان ہو، جتنے ماننے والے ہیں نا آپ کے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، وہ تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، قرآن مقدس ان کے تذکرے بھی کرتا ہے، ان کے اعتراضات بھی نقل کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کہنے لگی، ہم تو تجھے بڑا سیاںا، سمجھدار، اچھا بندہ سمجھتے تھے، تو نے یہ کیا کام شروع کر دیا؟ کہ تو ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نترک ما یعبد آباؤنا، ہم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادے عبادت کیا کرتے تھے؟ آٹھویں پارے میں قرآن میں ہے، سورۃ اعراف میں، اللہ کے سچے نبی کو، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کہنے لگی، انا لنراک فی صفاحۃ،
وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں، اور ہم تکذیب کرتے ہیں تیری نبوت کی، نہیں مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو اللہ نے نبی بنایا، فرعون اور قوم فرعون کے پاس بھیجا تو کہنے لگے قالوا ونؤمن لبشرین مثلنا، 18واں پارہ ہے قرآن کا، ہم ان دو بندوں کو جو بشر ہیں ان کو نبی مان لیں۔ ہماری ڈکشنری میں، ہماری لغت میں بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ الغرض انبیاء کے اس سلسلے کی جو مالا ہے نا، وہ کڑی، اس سلسلے کا آخری موتی اور آخری پھول آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے میرے نبی کی نبوت پر بھی اعتراضات وارد کر دیے۔ کبھی العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، 1000 بار توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لا الہ، آہستہ پڑھو بھائی، لا الہ الا اللہ، 23واں پارہ ہے قرآن مقدس کا، پڑھنا۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایک سانس میں میرے نبی کو 2 گالیاں دے دیتے۔ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر کی وجہ سے، اور مجنون، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، زبان لرزتی ہے خدا کی قسم اس کا معنی کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یہ اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں، یہ میرے نبی کی نبوت پہ اعتراض کرتے ہیں، ابھی میرے نبی جواب نہیں دیتے، میرے نبی کے جواب دینے سے پہلے میرے نبی کا رب جواب دے دیتا ہے۔ اور ظالموں، اس ہستی کو شاعر کہنے لگے ہو۔ شاعروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ شاعر کیا ہوتے ہیں؟ آپ میں کوئی شاعر بیٹھا ہو وہ ناراض نہ ہو، میں بات قرآن، میں طالب علم ہوں قرآن کا، میں قرآن کی بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کی کیا باتیں کرتے ہو؟ شعراء تو وہ ہوتے ہیں، وہ یتبعہم الغاوون، وہ گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں اتنی حیا نہیں آتی ہے، اس پیغمبر کو شاعر کہتے ہو؟ شعراء جو ہے وہ غائب، ظالم، ایسے لوگوں گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔
اور یہ تو وہ ہستی ہے جس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی کائنات صدیق اکبر کہتی ہے۔ اس کی صداقت کا کیا کہنا، پیغمبر کی صداقت کا کیا کہنا، ان کی سچائی تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اس کے غلاموں کو لوگ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کیا کرتے ہیں؟ یقولون کہتے ہیں وہ، ما لا یفعلون جو کرتے نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کی صفت یہ ہے، میرا نبی جو کہتا ہے وہ اس سے بڑھ کر کے دکھا دیتا ہے، بڑھ کے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تم شاعروں کی بات کرتے ہو نا، تم کہتے ہو میرے نبی مجنون ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میرا رب کہتا ہے اور میرے نبی کو مجنون کہنے والے پاگلوں، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں والقلم، واو قسمیہ ہے، جملہ قسم کا ہے، فرمایا قلم کی قسم اور جو کچھ قلم لکھتی ہے اس کی قسم، ان دونوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ وہ جنون تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے لوگوں۔ انک لعلی خلق عظیم، میرا پیغمبر تو اخلاق کے اس درجے پر ہے، ساری کائنات کا عقل اکٹھا کر لو، ساری کائنات کے عقلاء اکٹھے کر لو، ساری کائنات کے سیانے اکٹھے کر لو، ساری کائنات کے سمجھدار اکٹھے کر لو، دنیا کے ذہین ترین لوگ جمع کر لو، ساری کائنات کی عقل میرے پیغمبر کی عقل کے ساتھ نسبت بھی کوئی نہیں رکھتی ہے۔ کہاں میرا نبی کہاں؟ اعتراض پہ اعتراض ہے۔ اصل میں ان کو یہ کسی نے پٹی پڑھائی، سبق پڑھایا تھا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو مختار کل ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے سب کچھ۔ اس لیے مطالبات لے کے آ جاتے ہیں، یہ کرو مانیں گے، یہ کرو مانیں گے، یہ کرو تب مانیں گے، آپ نبی ہیں، ورنہ نہیں مانیں گے، آپ کی نبوت پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ 15واں پارہ ہے قرآن کا، سورت بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے ساتھ ہماری یاری لگ جائے۔ آہستہ آمین کہو یار، مت لگ نہ جائے۔ آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھو۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا
او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ. یہ مطالبے ہیں، تب مانیں گے، تب مانیں گے. مکے جیسے شہر کے اندر چشمے پانی کے جاری کر، مکے جیسے شہر میں نہریں چلا دے، تیرے لیے انگوروں کے کھجوروں کے باغ ہونے چاہیے، یا ایسے کر آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دے، یا ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھ جا اور پھر واپس آ، کوئی کاغذ کا ٹکڑا کوئی لکھت لے کے آ، ہم تب تک نہیں مانیں گے حتی نقرأ، یہاں تک کہ ہم اس کو پڑھ لیں. او یکون لک بیت من زخرف، ہم تب مانیں گے جب تیرے لیے تیرا گھر سونے کا بن جائے، تب تجھے نبی مانیں گے. چونکہ دولت سمائی ہوئی تھی ذہن کے اندر، وہی گند بھرا ہوا تھا، ہم نبی بھی تب مانیں گے سونے کا گھر ہو جائے، تیرے لیے باغات ہو جائیں. تو دن دن کو مزدوری کرتا ہے، کھانے کے لیے بازاروں میں جاتا ہے، کہیں پہ کیا اعتراض، کہیں پہ کیا اعتراض. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دینے لگا ہوں، ان کو جواب دے دے. قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا. میرے پیغمبر پہلے جواب تو یہ دے دینا، ان کو کسی نے سبق پڑھایا ہے، نبی مختار کل ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر دے. لوگوں کے ہاں مشہور ہوتا ہے جو اللہ چاہے تے جو اللہ کا نبی آنکھ دے رہے ہو. پلے آنکھوں سن لے سنیا کدھاں. انہوں نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے، مختار کل ہوتا ہے میرے پیغمبر، پہلے تو اس کا جواب دے دینا، ان کو کہہ دے سبحان ربی. کیسے جواب بنے گا؟ اے لوگو تم سمجھتے ہو نبی مختار کل ہوتا ہے، میں بھی مختار کل، وہ بھی مختار کل، پھر میں تو اس کا شریک بن گیا نا. پہلے سن لو سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے، ذرا مزے سے یار، میرا رب شریکوں سے، اس کی ذات میں بھی شریک کوئی نہیں، اس کی صفات میں بھی شریک، اس ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات خاصہ میں بھی وحدہ لا سبحان ربی. باقی تم مجھ پر جو اعتراض کرنے لگے ہو، سنو حل کنت، نہیں ہوں میں الا مگر بشرن، پلے آنکھو تساں. اللہ اکبر. اگر ہماری برادری کا کوئی بندہ صدر بن جائے تو ہمارے لیے فخر ہوگا کہ نہیں؟ تسا نہیں بولیں گے بڑھنا جے کوئی نہیں، اس واسطے نہیں. ہماری برادری کا بندہ ایس ڈی ایم لگ جائے تو فخر ہے میری برادری کا. نبی اگر نوریوں میں آئے تو فخر کون کریں گے؟ اور اس برادری کا ہوگا تو فخر بھی وہ برادری کرے گی نا. اگر نبی بشر ہو تو فخر بھی کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ بشر کا ہوگا. حل کنت الا بشرا رسولا. اے سنو
میں انسان بھی ہوں، بشر بھی ہوں، رسولاً میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن ان کے اعتراض ختم ہونے میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، دلائل ذکر کیے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ میرا محمد میرا نبی ہے، یہ دلیل ہے کہ آمنہ کا لال میرا نبی ہے، یہ دلیل ہے کہ عبداللہ کا لخت جگر میرا رسول ہے، یہ دلیل ہے۔ اتنے دلائل اللہ نے قرآن مقدس میں بکھیرے ہیں، بے شمار دلائل ہیں، علماء نے لکھے بھی ہیں۔ میں ان دلائل میں سے کچھ دلیلیں ذکر کرنے لگا ہوں۔ دلائل نبوت میں سے پروردگار عالم فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے، ارسل رسولہ جس نے بھیجا رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے، رہنما بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، بھولے بھٹکے ہوں کو سیدھے رستے پہ لگاتا ہے۔ ہاں جی، جو لوگ جہنم کے رستوں کی طرف جا رہے ہیں ان کو ادھر سے ہٹا کے جنت کے رستے پہ لگاتا ہے۔ میں نے پیغمبر بھیجا ہے بالہدی ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، اور وہ دین اسلام ہے، وہ دین توحید ہے، وہ دین توحید دے کر میں نے بھیجا ہے۔ اور میرے ہاں اللہ پرواز فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا تو ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرماتے ہیں میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو عذروِ دین ہونے کے۔ فرمائے میں نے یہ بھیجا پیغمبر بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دین حق، یہ دین توحید، یہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ جائے، سارے ادیان کے اوپر اس کا غلبہ ہو جائے، وہ سارے مغلوب ہو جائیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے علمی طور پر تو دین اسلام کے دلائل کے مقابلے میں دنیا کے کسی مذہب والے کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام عذروِ علم کے ہمیشہ غالب رہا ہے، اور کبھی کبھی میرا رب اس کو برسر اقتدار لا کر بھی غلبہ عطا کر دیا کرتا ہے۔ ہاں جی، جیسے حضرت صدیق اکبر کو حکومت دے کر بھی اسلام کا غلبہ دے دیا، فاروق اعظم کو محبت سے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا کر کے اسلام کو اس لحاظ سے بھی غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار میں لا کر اسلام کو سلطنت کے لحاظ سے بھی غلبہ عطا فرما دیا ہے، ورنہ علمی لحاظ سے تو ہمیشہ اسلام غالب رہا ہے، غالب ہے، اور انشاءاللہ غالب رہے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب علمی لحاظ سے اسلام سے فوقیت نہیں لے سکتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے بھیجا اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے مالک، میرے مولا یہ تو نہیں مانتے میرے نبی کی نبوت کو، میرے نبی کی نبوت کا انکار کرنے لگے۔ کبھی کوئی کافر اٹھتا ہے کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
کافر کہتا ہے ہم نہیں مانتے تجھے اللہ کا رسول، لست مرسلا۔ میرا مالک کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، ذرا میرے پیغمبر آپ خاموشی اختیار کریں، میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ والقرآن الحکیم انک لمن اونچا پڑھو، انک لمن یہ خالی مردیا کر رکھی ہی نہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ مردوں والی صورت ہے، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے مردوں والی صورت ہے۔ نہ وہ نہ میرا بھائی، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الیاسین قلب القرآن۔ ہمارے اندر بھی ایک ٹکڑا ہے نا جو پورے جسم کا سردار ہے، کون سا ٹکڑا ہے؟ کون سا ٹکڑا ہے؟ دل ہے نا۔ تمہارا دل بند ہو جائے تو زندہ رہو گے نہیں، اللہ کسی کا بند نہ کرے، جس کا ہو اللہ اس کو کھول دے۔ اور پیسے نہ دیوائے تو سو اس مریض نو آمین تو کہہ دو۔ وہ قلب قرآن والی صورت میں ابتدا میں جواب دیا ان کو، وہ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، پروردگار عالم نے فرمایا والقرآن الحکیم، یہ واو بھی قسمیہ ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ پر حکمت قرآن کی قسم کھا کے میں رب کہتا ہوں انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر یہ کہتے رہیں میں حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرا سچا رسول ہے۔ اعتراض پہ اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرے پیغمبر اعلان کر کے بتا دیجئے منکرین رسالت کے لیے اللہ گواہ کافی ہے۔ منکرین رسالت کے لیے کون گواہ کافی ہے؟ اے لوگوں کی گواہیاں لوگ دیا کرتے ہیں، کسی کی گواہی علاقے کا تھانے دار دیتا ہے، نمبردار دیتا ہے، کونسلر دیتا ہے، کسی کا جو ہے وہ گواہ رشتہ دار بن جاتا ہے، کسی کا گواہ پڑوسی بن جاتا ہے، کسی کا گواہ علاقے کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، زمین کے جس خطے پر بھی آمنہ کا لال نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، میں اللہ آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہوں۔ تمہارے گواہوں پہ تو جرا ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ خالی ہو سکتی نہیں، ہوتی ہے، لیکن اس پہ جرا بھی نہیں ہو سکتی ہے، اتنا سچا ہے، اس پہ جرا نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کی نبوت رسالت کا گواہ کون ہے؟ یہ دلائل نبوت ہے۔ علماء کہتے ہیں ایک نبوت کی دلیل یہ بھی ہے، لیکن میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا یہ ترنم اور طرز کی لذت میں فقط کانوں کی لذت نہ ہو، آپ اس سبق کو یاد کر کے جائیں تاکہ دنیا کے غیر مسلم کے سامنے آپ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کو ثابت کر سکیں۔ نبوت کے دلائل میں ایک یہ دلیل ہے، میرے نبی کے معجزات، میرے نبی کی نبوت کی کیا ہے؟ اونچا کہو یار، جتنے معجزات ہیں یہ میرے نبی کی نبوت کے دلائل ہیں۔ ایک آن میں
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پھر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ وقت کتنا لگا؟ لیلاً لیلاً، سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق حاضر ہے یقیناً حاضر ہوگا۔ اسرا، اسرا بھی کہتے ہیں رات کو چلنا۔ مولا اسرا تو کہہ دیا تھا نا کہ میں رات کو لے کر گیا، پھر آگے لیلن، لیل کا معنی بھی رات ہوتی ہے، اسرا بھی رات کے سفر کو پھر لیلن نکرہ کیوں لایا گیا؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے اس لیے لیلن کہہ دیا ہے متا کوئی یوں نہ سمجھے میرے پیغمبر مکے سے چلے، سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، جہاں تک میرا رب لے گیا وہاں سے پھر واپس مکے میں آ گئے، کوئی متا سمجھے ساری رات لگ گئی تھی۔ نہیں نہیں، لیلن ساری رات نہیں، رات کا بھی ایک حصہ لگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی کا یہ معجزہ، میرے نبی کی نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ صحابہ آئے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، نہ وضو کا، نہ پینے کا، نہ جانوروں کو پلانے کا۔ فرمایا جاؤ میرے یارو مشکیزیں اکٹھے کرو، مشکیزوں میں کسی میں ایک قطرہ ہوگا، کسی میں 2 قطرے ہوں گے، اکٹھا کیا گیا، اس کو پانی میں ڈالا گیا، ایک پیالے میں ڈالا گیا، وہ پیالے میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے آئے ہیں۔ میرے آقا نے اس میں اپنی انگلیاں رکھی ہیں، انگلیاں رکھی ہیں، میرے رب نے میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اب میں معجزے گننے لگ گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل ذہن میں رکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اقوام کے حالات بتائے۔ قوم نوح کا حال بتایا، قوم عاد کا حال بتایا، قوم سمود کا بتایا، قوم فرعون کا بتایا، قوم مدین کا بتایا، قوم لوط کا بتلایا، قوم ابراہیم کا بتلایا۔ حالات میرے نبی نے بتلائے۔ میرے نبی نے یوسف کے تذکرے کیے کہ نہیں کیے؟ کنان سے چلا، بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، قافلے کے ہاتھ کنویں میں ڈالا، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، پھر بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ بیچا، پھر مصر میں پہنچا، عزیز مصر کے گھر میں گیا، پھر وہاں الزام لگا، اور پھر پیغمبر 12 یا 7 سال جیل میں۔ کون اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن الزام لگانے والوں نے پیغمبر کا حیا بھی نہ کیا۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ تحریک احرار تھی ہمارے ملک میں، احرار کی تحریک، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور رحمت اللہ علیہ کہہ دو، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دستے بازو تھے،
مولانا گلشیر صاحب پنڈی گھیب کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ انگریز گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ ناراض نہ ہونا، میں یہ بات ان کی کتاب میں سمان حیات میں لکھی وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ لے کے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک عالم کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو گزرے تو مسلمانوں کے بچے کچھ کھیل رہے تھے، نوجوان بچے وہاں بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا نا تو انہوں نے کہا اے مولوی کوئی کرتوت کیتا ہونا۔ پنجابی سمجھ گئے؟ مولوی نے کچھ کیا ہوگا، ایسے نہیں۔ مولانا گلشیر نے سنا، چل پڑے، آگے گئے۔ پتن تھا، پتن، وہاں ایک ندی بہتی تھی۔ اس زمانے میں، پرانے دور کی بات ہے، عورتیں بیچاری کپڑے دھونے وہاں جایا کیا کرتی تھی۔ تو وہاں ہندو عورتیں کھڑی تھی، ہندو عورتیں، وہ کپڑے دھو رہی تھیں، اپنے کپڑے خشک کر رہی تھیں وہیں پر۔ انہوں نے دیکھا ایک عالم کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، بیڑی لگی ہوئی ہے، لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمان بچوں کا بھی آپ نے سنا، اس نے کوئی کرتوت کیا ہوگا۔ اور ہندو عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں یہ بھی کوئی آزادی کا متوالا ہوگا۔ یہ تو آڈے اتو لنگ گئی یہ گل۔ الزام لگانے والے کسی کو نہیں معاف کیا کرتے۔ الزام لگا، جیل میں گئے، پھر جیل سے نکالا، جملہ ایک ہی کہتا ہوں، تختے سے نکالا، تخت پہ بٹھایا، تخت پہ بٹھایا۔ اور پیغمبر آگے سے کیا کہتا ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے، اور وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا، وہ بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے کہا صدقت علینا، یوسف صدقہ کر دے ہم پہ، دل ٹھچ گیا، دل نہ برداشت کر سکا۔ پیغمبر کے بیٹے ہیں، آج صدقے کا سوال کرنے لگے۔ بھائی تھا، کہنے لگا میرے بھائیوں، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں کی آنکھیں کھلیں۔ عزیز مصر، مصر کا بادشاہ، اور یوسف کا تذکرہ، اس کو کیا پتا یوسف کون تھا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ آگے سے بھائی کہتے ہیں انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، اور میں تم نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر تخت شاہی پہ بٹھایا۔ فرمایا یہ یوسف کا کمال نہیں ہے، قد من اللہ علینا، کس کا کمال ہے؟ یہ میرا نبی تذکرے کر رہا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ ساری بات بتا رہے ہیں۔ مکے والے پوچھنے آئے ہیں یوسف تو کنان کا رہنے والا تھا، مصر میں کیسے گیا تھا، کیسے مصر میں پہنچا؟ بنی اسرائیل شام کے رہنے والے ہیں، مصر میں کیسے آئے؟ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے جواب کے مطابق سورۃ یوسف نازل ہوئی، میرے پیغمبر نے یہ سارا تذکرہ ان کے سامنے کیا، یہ ساری خبر ان کو دی ہے۔ میرے پیغمبر کا پہلی قوموں کے حالات اور خبریں صحیح بتا دینا، یہ میرے پیغمبر کے نبوت کی دلیل ہے۔ تاریخ بھی بیان تو کرتی رہتی ہے، تاریخ بھی کسے بیان کرتی ہے، ما قبل کے اقوام کے تذکرے تاریخ بھی کرتی ہے، لیکن مورخ جو بیان کرتا ہے اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا نبی جو کچھ بیان کرتا ہے وہ نرا سچ ہی سچ ہوتا ہے۔ یہ سچے تذکرے بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی جھوٹ کے، شائبے کے یہ بیان کر دینا، یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر میرے نبی کی تعلیم، میرے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے، جو میرے پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہیں،
اخلاق عالیہ ہے. یہ اخلاق عالیہ، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم، یہ دلیل ہے میرے نبی کی نبوت. چوتھی بھی بتا دوں، 18 منٹ ہو گئے ہیں، گرمی تو نہیں لگی؟ اب ذرا وہ چوتھی دلیل قرآن سے دینے لگا. قرآن مقدس فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ. وہ جو پچھلی آیت میں کہا تھا ارسل رسولہ، ارسل رسولہ، کون سا رسول ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ جو میں نے رسول بھیجا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے رسول ہیں. ان کی پھر رسول ہونے کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کے صحابہ میرے پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے. والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، ان کے ساتھ جن کو معیت ہے، یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. آپ کہیں گے کیسے نبوت کی دلیل ہے؟ یہ نبوت کی دلیل یوں بنے ہیں، ایک بندہ ہے جو میرے پیغمبر کی صحبت میں آنے سے پہلے ایک خون خار درندہ ہے، خون خاری کرنے والا ہے، قتل عام کرنے والا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں. خود مسند دارمی میں روایت آتی ہے ایک صحابی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جہالت کے زمانے میں تاجر بندہ تھا، گھر سے تجارت کرنے نکل گیا، پیچھے میری بیوی نے بچی کو جنم دیا، وہ بچی تھوڑی بڑی ہونے لگ گئی، میرے ڈر کی وجہ سے میری بیوی نے وہ میری بچی پڑوسیوں کو دے دی، وہ ان کے گھر میں رہی ہے، کرتے کرتے وہ بچی بڑی ہو گئی ہے، میں بھی گھر واپس آتا جاتا رہا، وہ بچی بھی بڑی ہوتی رہی، وہ توتلی زبان سے باتیں کرتی تھی، مجھے بھی بڑی محبت تھی. آخر ایک دن وہ بچی آئی ہے اور اس کی بچی کی ماں نے یعنی میری بیوی نے، ابھی تک اس کو نہیں پتا تھا میری بچی ہے، اس نے اپنی بچی سے کہا تو جا کے ذرا کہہ دینا یا آباتے، او میرے ابا جان. اس بچی نے آ کے یہ جملہ کہا، میں تو تڑپ گیا، مجھے کون ہے باپ کہنے والی؟ اس میری بیوی نے کہا یہ آپ کی بچی آپ کے صلب سے پیدا ہوئی ہے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے پڑوسیوں کو دے دی ہے کہیں آپ مار اور قتل نہ کر دیں، میں نے ان کو دے دیا ہے. اچھا یہ میری بچی ہے، اب ایسے کر اس کو زیب و زینت کر، نہلوا اور اس کو اچھے کپڑے پہنوا، اس کو سونا پہنوا. اس نے تیار کر دیا، اس نے بچی کو اٹھایا، بچی کو پکڑ لیا، چل پڑا ہے، گدال بھی اٹھا لی ہے، یا آج کل کی بولی میں بیلچا وغیرہ بھی اٹھا لیا، زمین کی کھدائی کرنے کے آلات بھی لے لیے. اب وہ چلتا چلا جا رہا ہے، گرمی ہے، عربستان کی گرمی ہے. اب وہ بچی چلتے چلتی کہتی ہے اینا یا آباتے، اینا یا آباتے، ابا جی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ چپ چپیتا چلا گیا، خود بیان کر رہا ہے میں گیا، میں زمین کو کھودنے لگ گیا، میں نے گڑھا کھودا. داڑیاں وہ بھی رکھا کرتے تھے اس دور میں بھی، وہ اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا کرتے تھے لیکن داڑھی رکھا کرتے تھے. اب وہ کھدائی کر رہا ہے، اس کی وہ مٹی اڑتی ہے، اس کی داڑھی پہ پڑ رہی ہے، چہرے پہ پڑ رہی ہے. وہ بچی اٹھتی ہے، وہ کہتا ہے وہ بچی اپنے دوپٹے سے اپنے آنچل سے میرا چہرہ بھی صاف کرتی ہے، میری داڑھی سے مٹی بھی جھاڑتی ہے. جب اس کی قد کے برابر میں نے گڑھا کھود لیا، میں نے
بچی کو دونوں بازوؤں سے پکڑا، میں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی۔ یا رسول اللہ، میری بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، باویلا کرتی رہی، مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں ایسا اس دور میں تھا کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا، مجھ پہ خون سوار تھا، میں اس کو عار سمجھتا تھا، بچی میرے گھر میں کیسے زندہ رہے، میں تو زندہ درگور کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کا حدیث میں آتا ہے اس نے جب سر اٹھایا، وہ بندہ بیان کرنے والا بھی رو رہا ہے اور میرے آقا بھی رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ بیان کر، اس نے دوبارہ بیان کیا، فرمایا سے 12 بیان کر، تیسری بار بھی اس نے بیان کیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب یہ بندہ ہے اپنی بچی کو زندہ درگور کرنے والا، میرے نبی کی سنگت و صحبت میں آیا، جو کل بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے آج وہ بچیوں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ یہ میرے پیغمبر کے ساتھ آنے میں معیت کی وجہ سے ان کو یہ شان مل گئی ہے۔ تو صحابہ کے جتنے کمالات صحابہ میں پیدا ہوئے، یہ سارے کے سارے کمالات جو ان میں پیدا ہوئے وہ میرے نبی کی نبوت کی دلیلیں ہیں۔ ایک ایک صحابی کا کمال میرے پیغمبر کے نبوت کی دلیل ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، صحابہ کا بھی ایمان اسی چیز پر ہے، ہمارا ایمان بھی اسی چیز پر ہے۔ صحابہ کا ایمان بھی اللہ کی توحید پر، ہمارا ایمان بھی، ذرا اونچا کہو او یار نا تو توحید دا اونچا لے لو، اللہ اس کے بدلے میں دل میں انشاءاللہ توحید ڈال دے گا۔ صحابہ کا ایمان بھی توحید پر، ہمارا ایمان بھی اللہ کی توحید پر ہے۔ صحابہ کا ایمان بھی نبی کی رسالت پر، ہمارا ایمان بھی نبی کی رسالت پر، ان کا ایمان بھی ختم نبوت پر، ہمارا ایمان بھی ختم نبوت پر، ان کا ایمان بھی کتابوں پر، ہمارا ایمان بھی اللہ کی اتری ہوئی کتابوں پر، ان کا ایمان بھی نبیوں کی رسالت پر، ہمارا ایمان بھی نبیوں کی رسالت پر، ان کا ایمان بھی اچھی بری تقدیر کے اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا ایمان بھی اسی پر الی آخرہ۔ ان جو جس چیز پر ایمان لائے ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ فرق کیا ہے پھر صحابہ میں اور ہم میں؟ مسلمانوں یہ ذہن میں رکھنا، فرق یہ ہے ان کو میرے نبی کی معیت مل گئی، ہمیں نبی کی معیت نہ ملی۔ یا یوں سمجھ لو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی آنکھوں نے نبوت کے چہرہ پر انوار کی زیارتیں کی ہیں، مجھے نہیں ملی ہیں۔ پھر ان میں مجھ میں فرق یہ بھی ہے، ایک صحابی ہے ابو الدرداء، صحابی کا نام ہے ابو الدرداء، اس کا کھجوروں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، 600 پودا کھجور کا، کتنا؟ 600 پودا کھجور کا اس کے باغ میں لگا ہوا ہے۔ کھجور پک گئی ہے، یہ بال بچوں سمیت باغ میں چلا گیا۔ عربوں کی یہ عادت ہے، وہ 2 مہینے پہلے چلے جاتے ہیں، پرندوں سے رکھوالی کرتے ہیں باغ کی، ویسے رکھوالی کرتے ہیں، پھر باغ پک جاتا ہے، پھر کھجوریں ڈالتے ہیں، قرضے والوں کو قرضہ وہیں سے دے دیتے ہیں، باقی جو بچتی ہیں بوریوں میں بھر کے گھر لے آتے ہیں۔ وہ ابو الدرداء بھی گیا اپنے کھجور کے باغ کے اندر، وہ 2 مہینے پہلے چلا گیا، رکھوالی میں لگا ہوا ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ قرآن میں ایک آیت اتری ہے اللہ کے پیغمبر پر، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں سے کہا او مجھے قرضہ دو، مجھے قرض حسنا دے دو، میں تمہیں پھر واپس کروں گا، اجر بھی دوں گا، دگنے عطا کروں گا۔ وہ صحابی میرے نبی کی خدمت کے اندر آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر یہ قرآن کی آیت اتری ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا یار مجھ پر یہ قرآن کی آیت اتری ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں، سیدھا چلا گیا۔ اب وہ اپنے باغ میں، بیوی بچے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرنا، تصور کرنا، اگر یہ آیت اللہ نے اتاری ہے تو یا رسول اللہ وہ 600
کھجوروں کے درخت والا باغ میں اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں. اس کو اللہ کو دے دیا ہے. اب واپس پلٹ کے باغ کے پاس گیا, باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوا, باہر سے کھڑا کہو کہ کہتا ہے یا ام دردا, او دردا کی اماں, اپنی بیوی کو آواز دے کے کہتا ہے اخرجی اخرجی اخرجی, نکلا باغ سے باہر. وہ کہتی ہے کیوں؟ ہمارا اپنا باغ ہے, ابھی کھجوریں برابر نہیں ہوئی ہیں, ان کو لے کر جائیں گے. اس نے کہا باہر نکلا, یہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو قرضے میں دے دیا ہے. والذین معہ, مجھ میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے. انہوں نے قرآن کی آیت سنی اور اپنا سب کچھ کس کو دے دیا؟ کس کو دے دیا؟ اور میں اور آپ پورا قرآن ہضم کر جاتے ہیں, مولوی تو ختم پہ کھا جاتے ہیں نا, قرآن کو بھی اور چاولوں کو بھی کھا جاتے ہیں. ہم نے قوم کو سکھایا ہی ختم پڑھو, بس کھاؤ پیو یاشی کرو, بس قوم کو نہیں بتایا قرآن کہتا کیا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک جمعہ جب پہلے میں آیا تھا میں نے آپ سے کچھ گزارش کی تھی. آپ یہ نہ سمجھنا مجھے کو مسجد والوں نے کہا, نہیں کہا, یقین کر لو مجھے نہیں کہا, تذکرہ بھی نہیں کیا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا, آپ لوگوں نے وعدہ اور مسجد میں بیٹھ کے کیا تھا نا, پھر تو یار ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب تو ماشاءاللہ آپ کے لیے میں کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں, یہ اس پہ وہ جو ہے نا یہ فیس بک کے کیا بلا ہوتی ہے, اس پہ پڑھتا رہتا ہوں کہ خطیط الکبریٰ مسجد میں ماشاءاللہ وہ لگ رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, سولر سسٹم بھی لگ رہا ہے, کچھ لگا ہے, آدھا کھڑا تو لگ بھی گیا ہے. تو اس کا قرضہ میں نے آپ کو بتایا تھا. میرا دل ہے جمعے کی نماز تب پڑھیں گے جب آپ قرضہ پورا کر لیں. کیا خیال ہے؟ میں نے دیکھو میں نے آپ کو سنایا والذین معہ, ہمارا ایمان بھی اسی بات پر جس پر صحابہ کا ایمان ہے. لیکن صحابہ کی حالت کیا ہے؟ پوچھا قرآن اترا, یہ آیت آئی ہے؟ جی آئی ہے. یا رسول اللہ یہ 600 کھجوروں کا باغ میں نے کس کو قرضے میں دے دیا ہے؟ ایسا دیا ہے کہ بیوی بچے اندر ہیں, خود داخل بھی نہیں ہوا. کیوں؟ کہ میں نے یہ رب کو دے دیا ہے, اب میں اس میں داخل بھی نہیں ہوتا ہوں, یہ اللہ کا مال ہو گیا ہے. والذین معہ, یہ ہے فرق. ان کا مومن بھی وہی, ہمارا مومن بھی وہی ہے, لیکن یہ فرق ہے. لہذا میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اس پر جو قرضہ ہے نا یار, بندہ بھی مقروض مر جائے تو اس کا جنازہ اے ہن ایک خدے تکدا ایک خدے دیکھدا, پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گیا آنکھ دا کیڑے. او بھائی بات یہ ہے, اگر یہ 3-4 بندے مقروض مر گئے, اللہ ان کو زندگی دے, آمین تو کہہ دو یار, ڈھڈو ڈھڈو آنکھو آمین. تو کیا خیال ہے یہ مقروض مر گئے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بندہ تھا اس کا سکا بھائی تھا, سکا, دوسرا بھائی بیچارہ مقروض, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ, قرضے پہ قرضہ, کرتے کرتے پریشان ہوا, قرضہ نہیں اتار سکتا تھا نا, بہت زیادہ پریشان ہوا, گیا پھندا ڈالا اور خودکشی کر گیا. جنازہ جب ہوا نا تو اس کا بھائی وہ آیا اور پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے, او بھائی سارے سنو, جس نے میرے بھائی سے قرضہ لینا تھا اب بھائی میں ادا کروں گا. ایک بندے نے کہا خدا کے بندے, زندگی میں اگر وہ دے دیتا تو وہ خودکشی تو نہ کرتا, مرنے کے بعد ہم بھی ایسے کرتے ہیں, زندگی میں وہ بھوکا مرتا رہے, مرنے کے بعد 10 دے گے جی میری طرف سے, 50 دے گے میری طرف سے. تو میرا خیال ہے یہ بیچارے ایسے نہ چلے جائیں. میں کہتا ہوں ان قرضے سے ان کو جدا کر دیا جائے. میرے خیال ہے اس سال گرمی کوئی نہیں, بھادوں کا مہینہ تو شروع نہیں تھی گئی, تو آڈے تو میرے خیال ہے بدرے کوئی نہیں آیا. ابھی دیتے ہو یا نماز کے بعد دیتے ہو؟ بات کرو, میں نماز پڑھاؤں. تو سبھی دوروں آئے ہوتے, میں بھی بڑے دوروں سفر کر کے آیا.
کیا خیال ہے؟ جیسے آپ لوگ کہتے ہو، آپ چپ کر کے بیٹھیں گے، میں بھی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ذکر اذکار کرتے رہو. پھر نماز کے بعد تو میں تب لوں گا، میں سلام پھروں، سارے مسجد سے نکل جاتے. آخر باخر میں نے بھی تو داڑھی سفید ایسے دھوپ پہ تو نہیں کر دی ہے نا بھائی. بہرحال کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ یہ قرضہ ادا کر نہ دیں. کہو انشاءاللہ. لیکن جن بھائیوں کے پاس اللہ نے استطاعت رکھی ہے وہ ہمارے ان دوستوں سے مل کے جائیں، جو کچھ کام اور رہتا ہے وہ بھی وہ کریں، اور سابقہ چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو مستثنا کریں. میرے اوپر قرضہ ہو آپ کو دکھ لگے گا، مسجد مقروض رہے ہمیں بھی دکھ لگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم